شالامار باغ لاہور میں، میں آپ کے ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو ہر صورت میں شالامار باغ دکھائیں اور شالامار باغ کا وزٹ کرتے ہوئے ہمارے پاس جنرل ضیاء اللہ کا ہے، وہ پریزیڈنٹ تھے جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا 2 دن کی چھٹیاں ہوئی کہ ادھر نعرے اس کے ہاتھ میں لے، باہر گالیاں دیتے تھے، اندر نعرے لگانے پڑے۔ میں آپ کو شالامار باغ ابھی آپ کو جو میں چیز بتا رہا ہوں کہ مد نظر آ کے دیکھنا ہے۔ شالامار باغ میں آپ داخل ہوں گے تو اس کے اندر فوارے لگے ہوئے اور ان سے جب آپ آگے جائیں گے تو اندر 12 دریا، 12 دریا جو وہ زمین سے تقریباً 15 فٹ اونچی ہیں، وہ جو 12 دریا ہے وہ 3 12 دریا پورے اس میں شالامار ہے۔ اب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اس لیے دھیان سے سنیے گا۔ اب میں نے اس سوال میں جرمانہ تو نہیں رکھ سکتا، لیکن بات آپ نے دھیان سے سنی ہے تاکہ آپ سے میں پوچھوں تو آپ کو معلوم ہو۔ وہ جو 3 12 دریا ہیں ان کے چاروں سائڈوں پہ آبشار بنائے ہوئے ہیں، کیسکیڈز کہتے ہیں انہیں، وہ بنے ہوئے ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے اور بڑی خوبصورت آواز دیتا ہوا نیچے آتا ہے۔ جو فوارے ہیں ان کی تعداد 410 ہے، 410 فوارے لگے ہوئے ہیں۔ جو میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے، چونکہ آپ سائنس پڑھے میں آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، میں فرض کر لیتا ہوں کہ ایک فوارے کی جو نوزل ہے اس کا جو ڈایا میٹر ہے، میں فرض کر لیتا ہوں وہ 2 mm ہے۔ 2 mm بہت چھوٹا ہے، 2 mm کا فوارہ نہیں ہوتا، بڑے فوارے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں 2 mm کا اس کا ڈایا ہے۔ اب 410 کو اس سے ملٹیپلائی کریں کتنا ہو جائے؟ 820 mm۔ 820 mm کا اگر ایک فوارہ لگا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے پانی اوپر نکالنا ہے تو وہ فوارہ کچھ نہ کچھ فٹ اونچا تو پانی دے گا۔ ہم اس کو بھی ایک تصور کر لیتے ہیں کہ وہ 2 فٹ اونچا جاتا ہے، زیادہ نہیں ہم کہتے ہیں 2 فٹ جاتا ہے، ویسے وہ ابھی جو لگے ہوئے تو 6 فٹ اونچے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب پانی کو اس طرح سے فوارے میں سے نکال کے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے تو پانی کو ہیڈ دینا ہوتا ہے۔ آپ پانی اونچائی سے لاتے ہیں، اس وقت بجلی تو نہیں تھی، اس وقت تو یہ موٹرز نہیں ہوتی تھی، پمپس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پانی کس طرح سے کہاں سے آتا تھا جس کو اتنا ہیڈ دیا ہوا تھا کہ 410 فوارے ایٹ اے ٹائم 2 فٹ اونچا پانی نکالے؟ بتائیں گے کوئی کسی کا جواب ہے؟ آپ بتانا کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انجینئرنگ ہمارے کوئی کمزور نہیں تھی اس زمانے میں، آج بھی ہماری انجینئرنگ کمزور نہیں۔ کہانی صرف اتنی ہے کہ ہم گورے چمڑی سے ڈرے ہوئے کہ جی یہ ہم جب یہ کر رہے تھے فلانا یہ کر رہا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا ہاؤس بنایا، بہت بڑا ایک پونڈ بنایا، اور وہ کیلکولیٹڈ تھا، ایسے نہیں ہے کہ وہ ایسے لمبا چوڑا بنا دیا۔ اور اس میں پانی کہاں سے آتا تھا؟ راوی سے، دریائے راوی سے ایک نہر نکالی ہوئی تھی جو اس کو فیڈ کرتی تھی، وہاں سے اس پانی کے ہیڈ کی وجہ سے ان تمام کے تمام فواروں میں سے پانی نکلتا تھا، اور وہ اس وقت کے حساب سے بھی جو میں نے پڑھا ہے 5 فٹ اوپر جاتا تھا۔ آج تو بجلی لگی ہوئی ہے، آج تو موٹرز لگی ہوئی ہیں، پمپ لگے ہوئے ہیں، آج تو پرابلم ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں اس انجینئرنگ کا جواب نہیں ملتا۔ ابھی آپ میرے پیارے بچوں آگے ہیں، میں آپ کو چھوٹا سا کمپیریزن پیش کرتا ہوں۔ میں نے اوپر لکھا ہے اور آگے آگے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ابھی سنتے جائیے کہ ہمارے علاوہ انہوں نے تاج محل سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے جگہ بنائی ہے، لیکن اعتراض کس پہ ہے؟ ہمارے اوپر۔ ذرا سنتے جائیے۔ سب سے پہلے تاج محل آگرہ، تاج محل آگرہ جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اوپر $1 بلین، یہ میں نے آج کی کرنسی باقیوں کی بھی کیلکولیٹ کر کے میں نے آج کی کرنسی میں لیا تاکہ کمپیریزن آسان ہو۔ ابھی اس میں ایک اور بلڈنگ ہے جرمنی میں، جرمنی کی یہ بلڈنگ ہے جس کا نام ہے نیو شوانسٹائن۔ یہ ایک بلڈنگ ہے جو جرمنی نے 1869 سے لے کر 1886 میں 17 سال میں کمپلیٹ کی، اور انہوں نے اس پہ $1.3 بلین خرچ کیے۔ اس کے بعد ایفل ٹاور کو آپ نے سب نے سنا ہوا، فرانس میں، پیرس میں، انہوں نے 1899 میں 1.5 بلین، یہ جو میں 1.5 کہہ رہا ہوں یہ 1889 کے نہیں ہیں، یہ آج کے، اس وقت کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ تھی، یہ آج کے۔ اس کے بعد سیگراڈا فیملیا، یہ اسپین میں ایک چرچ ہے، اس چرچ کی یہ 1882 میں شروع ہوا۔ سنیے بہت سے بڑی بہت سے سنیے، مجھے اس جگہ پہ انور مقصود کا ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں، اس کا تعلق کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن انور مقصود کہتا ہے کہ ٹالی تھلے آن دا بادل دیکھتا سی،
ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦਸੀ ਸਾਸੂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ, ਟਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦਸੀ ਸਾਸੂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?